بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سید خالد گرددی اور آپ اسٹیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری فائنانس نیشنل پریس کلب اسلام آباد اور سینئر تجزیہ کار ہیں عابد عباسی صاحب۔ خوش آمدید جناب۔ ہم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لیں گے مظفر آباد سے عارف بہار صاحب جو ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، تو اس کے بعد باقی چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکشن میں لے آتے ہیں۔ مظفر آباد میں آج ایک کانفرنس بھی ہو رہی ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہے، اور ایکشن کمیٹی کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے انہوں نے جو نا ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، اور وہ اس کے اوپر ہیں کہ سیٹیں ختم کی جائیں، باقی مطالبات بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو کیا اندازہ ہے آپ کو، کیا تجزیہ ہے؟ خالد گرددی صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی حکمت عملی کے ساتھ یہ ایک جو سلسلہ شروع ہوا کہ آزاد کشمیر کی سوسائٹی اور آزاد کشمیر کے معاشرے میں ایک نئی قسم کی یہ ایک تقسیم ہمیں ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف تو ظاہر ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ ایک بظاہر ہمیں ایک پاپولر سینٹیمنٹ کو لیڈ کرتی ہوئی اور اس پاپولر ویو پہ وہ سواری کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، تو دوسری طرف سیاسی جماعتیں خاصی تھوڑا سا کارنر کی طرف لگی ہوئی ہیں، کھچی سی ہیں، تھکی سی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں کہ ظاہر ہے جو اسٹائل آف گورننس ہم نے پچھلے چند سالوں سے اپنایا تھا، یہ اس کا ایک منطقی نتیجہ تھا کہ ہم نے پوری سیاسی قیادت کو ایک ہی ٹوکری میں ایک ہی چھتری تلے جمع کر کے حقیقت میں جو خلا پیدا کیا تھا، آج وہ گانٹ جو ہے ہمیں دانتوں سے کھولنے پڑ رہی ہے، جو ہم نے ہاتھوں سے لگائی تھی وہ گرا۔ جی بالکل عارف بہار صاحب، آپ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ہماری ساری قیادت جو ہے نا وہ پہلے انہوں نے سائفر لہرایا اور پھر اپنے اپنے حلقوں میں فاروق قادر صاحب ہیں، عتیق صاحب ہیں، باقی سارے لوگ، شیخ غلام قادر صاحب، تو وہ لوگوں کی بنیادی طور پہ مخالفت کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ایسا ہی لگ رہا ہے نا، مطلب مخاطب دونوں کا جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام ہے، ووٹر ہی ہے۔ جو ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی اسی کو اپروچ کر رہی ہے، اور جو سیاسی جماعتوں کا تو ظاہر ہے انتخابات میں تو ان کا اگر 5 سال کے بعد ہی صحیح ان کا جو مخاطب ہوتا ہے، ان کی جو رابطے کا محور اور مرکز ہوتا ہے وہ ووٹر ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور اب جو معاملات وفاقی سطح پر حل ہونے تھے وہ ظاہر ہے ہماری جو مزمحل قیادت ہے جس کو بڑی محنت کے ساتھ کمزور کیا گیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آزاد کشمیر کی سیاست پر تاریخ کے حوالے سے اور بہت سے دانشوروں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں، سیاستدانوں کی پڑھیں، تو ہمیں ایک نقطہ وہاں نظر آتا ہے کہ وزارت امور کشمیر جو نواب مشتاق گورمانی صاحب کے دور سے ہی وہ آزاد کشمیر میں کچھ اس انداز سے انٹرفیئرنس کرتی رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہاں سیاست کے اندر اور سماج کے اندر ایک تقسیم ابھرتی رہی ہے۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں ہمیں۔ تو یہ ایک ایسی ایک صورتحال ہے کہ جو معاملات، جو مطالبات وفاقی سطح پر ڈسکس ہونے تھے، اور ظاہر ہے آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کی پسلی ہے ہی نہیں کہ وہ ان مطالبات کو تسلیم کریں، تو ان کو لا کر یہ سارا جو معاملہ ہے ان کے سر پر ڈال دینا اور آمنے سامنے لانا کشمیری سوسائٹی کے 2 سیگمنٹس کو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی حکمت عملی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں یہی کہیں گی کہ یہ سسٹم اسی انداز سے چلتا رہے، اور لوگ اپنے پرانے بیانات کو بھی بھول کے اب وہ ایک نئی لائن لیے ہوئے ہیں، تو وہیں پھر ایکشن کمیٹی اس کو منظور کرتی ہوئی، اس کو مانتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے آزاد کشمیر کی سیاست کو مزید اس میں کشیدگی بھرنے کی اور اس کو مزید کشیدگی کی راہوں کی طرف دھکیلنے کی۔ اچھا عارف بہار صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آج کانفرنس ہو رہی ہے اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ یہ تو ساری پارٹیز آپس میں بیٹھی ہیں اور ایکشن کمیٹی کے لوگ اس میں تو بیٹھے ہی نہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ اسٹیٹس کو بحال رکھا جائے، اور ایکشن کمیٹی کو بہت سے ہمارے ایسے بھی افلاطون ہیں کہ جو یہ کہیں گے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے اور طاقت لگائی جائے اور ان کو ہٹایا جائے اور ان کے خلاف آپریشن کیا جائے تاکہ راستہ صاف ہو۔ تو یہ بھی ایک غلط اپروچ ہوگی۔ یہ آپ وفاق کو اور آزاد کشمیر کے عوام کو آمنے سامنے لانے کی ایک حکمت عملی ہے اختیار کر رہے ہیں، ایک راستہ اختیار کریں گی، تو ظاہر ہے ان کا جو اسٹیک ہے، ان کا جو مفاد ہے وہ اس سسٹم میں ہی ہے۔ اور جو لوگ ماضی میں اس سسٹم کو بدلنے کی بات کر رہے تھے، اب وہ بھی نہ جانے کس بنیاد پر وہ اس سارے سسٹم کی حمایت کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں نقطہ اتصال بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے پی ایچ سی کی، یعنی یہ تو ایک فریق بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس سے بہتر تو وہ پوزیشن تھی کہ جہاں دونوں فریق بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پاکستان کی جو وفاقی وزراء کی کمیٹی تھی، سابق وزیر اعظم بھی موجود تھا، وہ تو زیادہ بامانی تھی۔
تو یہ تو ایک تنازع کے دو فریق ہیں، تو اس میں ایک فریق کو بٹھا کر آپ یک طرفہ فیصلہ کریں گے اور دوسرا فریق اس کو مانتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو لامحالہ اس APC سے جو ہے APC سے اس سے کچھ ابھرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی ٹھوس اور چیز اور کوئی ٹھوس نتیجہ ہمیں برآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ عارف بہار صاحب اسٹیٹ ویوز کا ساتھ دینے کے لیے۔ جی عابد بھائی صاحب، آپ سن رہے تھے عارف بہار صاحب کو بھی، اور جو شنید ہے وہ یہ ہے کہ دو راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ جی ہم ان کا استقبال کریں گے جو مظاہرین آئیں گے، اور دوسرا راستہ جو وہ بتا رہے ہیں کہ سارے جو ان کی قیادت ہے ان کو اٹھا کے تو آپ اندر لے جائیں، اور ان کے اوپر FIR تو پہلے سے موجود ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ بہت شکریہ خالد گردئی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے قبل پولیٹیکل پارٹیز اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی آمنے سامنے ہے۔ قبل ازیں ہم نے دیکھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ آمنے سامنے ہوتی تھی اور انتخابی میدان ان کے درمیان سجتا تھا، اور پھر جو رزلٹ ہوتا تھا وہ پبلک کے ووٹ کے ذریعے وہاں پر سامنے آتا تھا۔ لیکن اب کی بار جو سیاسی میدان اس سے قبل ہے وہ بہت اس کے اندر اب ٹمپریچر بڑھ گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم جون کے پہلے ویک میں، اور 9 تاریخ کو انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہڑتال کی، دھرنے کی کال دے رکھی ہے۔ اور میرا خیال ہے جو بات عارف بہار صاحب کر رہے ہیں بہت ساری باتوں سے ان سے اتفاق ضرور صحیح، لیکن جو آج کی APC ہے آپ اس کو نقطہ نظر سے کر دیکھیں تو اس ساری جو مذاکرات رہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز جو آزاد کشمیر کے اندر جو چاہے فیڈرل کی پولیٹیکل پارٹیز کے ونگ تھے یا وہاں کی جو ریاستی دو پارٹیز ہیں جن کی پارلیمان کے اندر ایک نشست ہے، ان کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ صحیح۔ آج ان کی جانب سے ایک رائے لی جا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، چونکہ وہ قبل ازیں اس کا حصہ نہیں تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مہاجرین کو پہلی دفعہ اس میں نمائندگی کا موقع مل رہا ہے، اس سے پہلے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ تو اب یس ایگزیکٹلی میں وہی بات کرنے والا ہوں، تو یہ کہ آج جب وہ اپنی بات کر کے وہ اٹھیں گے تو میرے خیال ہے کولیکٹیو ایک سائڈ جو قبل ازیں تھی اور اب دوسری سائڈ سے ایک جو بات ہے وہ سامنے آ پائے گی، اور پھر وفاق کو آگے کیا کرنا ہے اس پر لائن وفاق نے لینی ہے۔ وہ بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو میرا خیال یہ ہے کہ جو باقی مطالبات اپنی جگہ بہت حد تک منظور بھی ہو گئے، ایک اسی نقطے پہ اختلاف ہے کہ آپ مہاجرین کی 12 نشستوں کا خاتمہ کر دیں، اور چونکہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں اور گورنمنٹ بنانے اور توڑنے اور نئے پرائم منسٹر کے انتخابات میں آرم ٹوسٹنگ ہوتی ہے، تو لہٰذا جو آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق حکمرانی ہے اس پر کہیں نہ کہیں قدغن لگتی ہے۔ ایک اور بات آپ دیکھیں، غور کریں اس کے اوپر کہ عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ یہ ڈنگر ہیں، 52-53 ڈنگر ہیں، حکمرانی بھی جو ہے نا وہ ان کو دلانا چاہتے ہیں۔ یہ عجیب سے دیکھیں، یہ الفاظ چونکہ ان لوگوں کو تو شاید بات کرتے ہوئے شاید اچھا لگ رہا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ووٹ کے ذریعے جو لوگ آتے ہیں جن کو مینڈیٹ ملتا ہے، تو ان کو آپ جب 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارے الفاظ کے چناؤ میں ان لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک انٹرسٹ کے ایشوز کے اوپر جوائنٹ ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی، پبلک نے جس طرح وہاں پر آواز اٹھائی اور ان کو جو ہے انہوں نے رائٹس کی بات کی، دیٹس گڈ، بہت اچھا رہا، اس کا رزلٹ بھی ملا۔ لیکن ان 12 نشستوں میں چونکہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی اور یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ اس پر چونکہ ہم جب ان ٹچ ہوتے ہیں ان تمام تر حلقوں سے جہاں یہ ڈسکشن ہے، وہاں پر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو پاتا، یعنی مکمل طور پر اس لحاظ سے خالد گردئی صاحب مشکل ہے کیونکہ آپ نے یعنی ریاست جموں کشمیر کا جو آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں اور نقشہ ہے اس کے مطابق ان کی نمائندگی ضروری ہے، جو پار کے لوگ یہاں پر مہاجر ہو کر آئے، اور اس کے مطابق آپ نے 12 نشستیں ان کو دی آج سے 50 سال یا 56 سال یا 57 سال قبل۔ تو آج اگر آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس کو کٹ سائز کریں، تو اس کٹ سائز کے لیے پھر آپ کو میکینزم بنانا پڑے گا۔ میکینزم یہ ہے کہ آپ یا مہاجرین کے اندر جو ویلی کی نشستیں ہیں اس کو 6 کے بجائے 2 پہ لے آئیں، آپ جو ہے جو جموں کی نشستیں ہیں وہ 6 کے بجائے 4 پہ لیں۔ ایک اتفاق کی رائے کی بات کر رہا ہوں میں، خاتمے کی بات نہیں کر رہا، خاتمہ مشکل ہے۔ آپ ان 6 نشستوں کو کشمیر کونسل میں کیوں نہیں لے جاتے؟ اگر آپ نے ایڈریس کرنا ایشو کو تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا کہ آپ ان ووٹس کو برقرار رکھتے ہوئے ان 6 نشستوں کی، 4 نشستوں کی، 8 نشستوں کی، 2 نشستوں
کو جو ہے ڈائریکٹلی براہ راست ووٹ کے ذریعے آپ لنک کر دیں اور باقی جو ہے وہ کشمیر کونسل میں لے جائیں تاکہ ان کا جو وہاں پہ نمائندگی ہے وہ برقرار رہے. جی ہاں, ریاست جموں کشمیر کا نقشہ بھرپور رہنا چاہیے. ایک اور بات ہو رہی ہے جو اس میں کی جا رہی ہے کہ دیکھیں باقی مطالبات ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ان سیٹوں کے اوپر آ کے عوامی ایکشن کمیٹی کا کہنا یہ کہ بالکل سرے سے ختم کر دیں. اچھا, بالکل سرے سے ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا نقشہ ختم, تو اس کو محدود کرنے کی بات ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے خالص گردیش صاحب, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ سسٹم لیا, سسٹم بنایا, اس کو اسٹرینتھن کیا, لوگوں کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کر سکے, اور وہ مہاجرین ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ اسی کی بنیاد پہ تو پوری دنیا کے اندر ایک کیس لڑتے ہیں جو ہے یو این کے اندر, اور پھر ورنہ آپ آزاد کشمیر کی حد تک رہیں تو بلا شک آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن ریاست جموں کشمیر کی جب آپ بات کرتے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں رائے شماری ہونی ہے, جس میں حق خودارادیت کا مطالبہ آپ کا موجود ہے, تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ ان کو اس حکمران جو حق ہے ان کا, اس سے حق نمائندگی سے آپ شناخت کی بات ہے, تہذیب کی, ثقافت کی بات ہے, ایک کلچر کی بات ہے, علاقے کی بات ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ کم نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی لحاظ سے دیکھیں جہاں جہاں آبادی بڑھتی ہے وہاں پر اسی لحاظ سے ڈی لمیٹیشن کر کے یا نئے حلقے تخلیق کر کے آپ جو ہے وہ جو شستیں ہیں ان کو بڑھاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک ٹیکنیکل ایشو صرف یہ آ رہا ہے کہ چونکہ آرم ٹوسٹنگ کا معاملہ آتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. اچھا عابد صاحب نا, ایک جو تھاٹ ہمیں سمجھ آئی ہے نا عوامی ایکشن کمیٹی کی, وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے انوار الحق صاحب کو 48 ووٹ دلا کے آپ نے بنا دیے, تو یہاں آپ کو مسئلہ ہے جو ہے نا آئین سازی, یعنی آئینی ترمیم آپ کو چاہیے, تو میجارٹی چاہیے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے. تو انہوں نے یہ دباؤ ڈال رکھا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا یہ ان سب کو کہے کہ یہ جا کے فیصلہ کریں کہ سیٹیں ختم ہو گئی ہیں یا محدود ہو گئی. دیکھیے وہاں پہ اس میں دو باتیں میں گزارش کروں. یہ بھی ایک بات ہے, اس وقت پرائم منسٹر کا انتخاب تھا. آج کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس پروانے پر دستخط کریں کہ جو آئندہ ان کی سیاسی موت ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے آپ نے سب کو 48 کو اکٹھا کر لیا, ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا, وہ جو اپوزیشن کا کردار تھا آپ نے ختم کر دیا, اور اس اپوزیشن کے کردار کے خاتمے کے بعد پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سامنے آ گئی, اس نے عوامی حقوق کی تحریک شروع کی. آپ جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں جب ان کو ایک پیج پر آپ اکٹھا کرتے ہیں تو عملی طور پر وہ اسکول آف تھاٹ کا خاتمہ کر دیتے ہیں آپ. اور جو پبلک کا ریفلیکشن آنا چاہیے کسی بھی بات کے اوپر تھرو اپنے نمائندوں کے, وہ نہیں آ سکا اس دورانیے میں جس دورانیے میں آپ نے سب کو اکٹھے کر کے یہ طے کر لیا کہ یہ جو ہے وہ ایک پیج پر ہے. چونکہ اس پر نون لیگ بھی گورنمنٹ میں تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, اس میں باقی جو مہاجرین کی نشستوں کے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح تھے, تو یہ پھر نہیں وہی خلا تھا جس کو پر کیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے ریپبلک بن گئی اپوزیشن, اور باقی سارے لوگ ہو گئے ایک طرف, اور وہ ابھی اس کے مخالفت کر رہے ہیں. لوگوں میں جانا ہے انہوں نے مختلف پارٹیز کے جو ہم نے نام گنے, شاہ غلام قادر صاحب لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں, فاروق قادر صاحب لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں, انہوں نے لوگوں کو روکا فاروق قادر صاحب نے, تو سب سے زیادہ لوگ نکلے ان کے حلقے میں. اچھا اسی طرح عتیق صاحب کا بھی یہ پوزیشن ہے. تو یہ ساری جو ہے نا وہ یہ کیفیت بنی ہوئی ہے کہ جو آپ کی سیاسی قیادت ہے وہ اس کا واسطہ ہی نہیں رہا. دیکھیں نا, جب آپ میں کہا کہ آپ مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو, جماعتوں کو آپ نے اکٹھا کر کے ایک جگہ جب حکومت کے اندر آپ لے آئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلا پھر یہ آپ خلا جو تھا وہ رہ گیا. آج آپ اپوزیشن کریں یا حکومت کریں, آپ کو الیکشن سے قبل جو ہے پبلک کا سامنا ہے. لوگ تو ووٹ کے ذریعے احتساب کریں گے یا اپنا چناؤ کریں گے, اس سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے, یہ جو ہے سیاسی استحکام رہے گا یا غیر یقینی کی صورتحال رہے گی, تو آپ کا الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے. یہاں خالد صاحب دو باتیں, ایک بات بتاؤں آپ کو, اب کی بار تقریباً یعنی عملی طور پر 5 وزرائے اعظم اس انتخاب میں جائیں گے. ایک تو سٹنگ ہوں گے, باقی 4 سابق پرائم منسٹر. سب کو اپنی اپنی جگہ مشکلات کا سامنا رہے گا, کسی کو زیادہ کسی کو کم, جیتتا کون ہے ہارتا کون ہے یہ پبلک کے ووٹوں کے ذریعے فیصلہ ہونا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو قوت ہے اس کو فیس سب سیاسی جماعتوں کو ہی کرنا ہے, وہ چاہے کسی بھی لحاظ سے.
لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان نے مستقبل کا کیا لائے عمل رکھنا ہے، کہ وہ انتخابات میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، کن کن نشستوں پر انتخاب لڑ رہے ہیں، کہاں ان کی پوزیشن ہو سکتی ہے، کہاں نہیں ہو سکتی۔ دوسری جانب جب ایشوز ایڈریس ہو جاتے ہیں، آپ اور میں بھی اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں جہاں پر روزانہ ہم عام لوگوں کے مظلوم، پسماندہ اور عام لوگوں کی بات کرتے ہیں اور ان کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اور پھر وہ ایشوز ایڈریس ہونے کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ایشوز ایڈریس ہو جائیں تو میرا خیال ہے پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اس طرف نہیں جانا چاہیے جس طرف اختلاف رائے تصادم کی صورت اختیار کرے اور پھر خطرناک صورتحال ہو جائے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا نا 14 جانیں گئیں اور آپ نے پھر گورنمنٹ سے مطالبہ کہا کہ ان کی کمپنسیشن کر لیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان جانوں کو جانے دیں یا ان کو ایسی صورتحال کریں، ان کو بچانا چاہیے۔ آپ کا پولیٹیکل سٹانس ہے، اس میں آپ کو پبلک کی سپورٹ حاصل ہے، آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے تصادم بڑھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر 9 تاریخ کو یہ ان کا ہو جاتا ہے مظاہرہ اور وہ آ جاتے ہیں تو کیا سچویشن آپ کو لگ رہی ہے؟ بعض لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 5 اگست 2019 کا تسلسل ہے۔ دیکھیے میں اس میں یہ تو بات کسی اور طرف نکل جانی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پبلک ایشو پر اس کی بات کی ہے، سیوک ایشو کی بات کی ہے، اور جہاں تک ایک مطالبہ جو یہ 12 نشستوں کے خاتمے کا ہے، اس نشستوں کے خاتمے پر واقعی ہر طرف سے ایک جو صورتحال ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ ماجرین کہتے ہیں یہ ختم نہیں ہونی چاہیے جو پاکستان میں ہے، اور بہت ساری سیاسی یعنی عملی طور پر اکثریتی سیاسی جماعتوں کا خیال ہے یہ ختم نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی ہے کہ اس کا حل نکالنا بھی ضروری ہے۔ آپ اگر ان کو محدود کریں گے یا خاص کر ان کا خاتمہ کریں گے، وہ خاتمے کی بات کر رہے ہیں، تو خاتمہ پاسبل نہیں ہے، عملی طور پر پاسبل نہیں۔ آپ کو اگر کسی بھی صورت میں آئینی ترمیم کرنی ہے تو پھر آپ کو محدود تو آپ کر سکتے ہیں، یعنی نشستیں کم کر سکتے ہیں، ان کا الٹرنیٹ وے نکال سکتے ہیں، لیکن جو حق نمائندگی ہے آپ اس کو کیسے ختم کر کے مسئلے کو کس طرف لے کے جائیں گے، یہ پاسبلٹیز ہیں۔ 25 لاکھ لوگ یہاں پہ پنڈی اسلام آباد اور پورے پاکستان ایگزیکٹلی آپ دیکھیں ماجرین کا جو ووٹ ہے، آپ دیکھیں وہ 4، 5 یا 6 لاکھ کے قریب وہ ووٹ بنتا ہے، جو جموں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ویلی کا بہت کم ووٹ ہے 6 نشستوں پر، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی لحاظ سے آپ ان کے حق کو ان سے محروم نہیں کر سکتے، اس کا حل آپ کو ضرور نکالنا پڑے گا اس نمائندگی کے طریقہ کار کو۔ ہم اگر پارلی کی بات کر رہے ہیں جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں پر بھی ریزرو نشستیں رکھی گئی ہیں، لیکن ہمارا ان سے کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن ہم یہ کلیم ہمارا ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر یا ریاست جموں کشمیر کے اندر ریاست کا پورا نقشہ اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے، ہاں جی یس، اور اس وقت تک کمپلیٹ ہوتا ہے جب ماجرین ہمارے ساتھ ہیں اور پوری ریاست جو ہے ساتھ ہے، اس میں کیا کچھ کیا ہے، لیکن جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک تو آپ یہ بڑا مشکل ہوگا۔ نفرت کی فضا بن رہی ہے اور جو بن چکی ہے یہاں آپ محسوس کرتے ہیں، اور نیشنل میڈیا کے لوگ بھی یہاں اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ابھی تو گلگت بلتستان کے بارے میں بات ہی نہیں کی کہ وہ بھی لوگ ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ پہلے ہی کہتے ہیں کہ مہاجرین کے سیٹوں کا خاتمہ۔ اچھا آپ دیکھیں وہاں کے لوگ بھی دیکھیں نا، ظاہر ہے وہاں کی گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو پولیٹیکل رائٹس ملے وہ بہت تاخیر سے ملے، آج یعنی اسی ماہ میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ، میرا خیال نئی حکومت جو ہے وہاں پہ فارم ہوگی، ڈیفینیٹلی وہ بھی کچھ فیصلہ کرے گی، لیکن جو ابھی تک لڑائی ہے چونکہ گلگت کی نشستیں نہیں ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں یا جو ہے وہاں کی کشمیر کونسل میں ہونی چاہیے، اگر آپ نمائندگی دینا چاہتے ہیں اور کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی بات ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہ جو تھا وہ ایڈریس ہوا، اور یہ چونکہ آئینی ایک معاملہ ہے، پارلیمان کا ایک ایشو ہے، اور اس کو بیٹھ کے بات ہونی چاہیے۔ کوئی تصادم کی طرف جانے سے یقینی طور پر ریاست کا نقصان ہوگا، فیڈرل کا میں سمجھتا ہوں نقصان ہوگا، لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے وہ کل جا کے اب دیکھیے کہ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ 9 تاریخ یا 9 جون کو جو مظاہرہ ہونے جائے گا، ہڑتال یا دھرنا ہونے جائے گا، اس میں ماضی کے مقابلے میں اس میں شرکت کتنی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر انوار الحق صاحب تھے تو ساری پارٹیز ایک ہی جگہ پہ تھیں، لیکن ساتھ جڑی ہوئی نہیں تھی، مختلف الخیال لوگ تھے۔ اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، فیصل راٹھور صاحب اس کمیٹی کا بھی حصہ تھے جب یہ مذاکراتی ٹیم تھی، اور آج بھی حصہ ہے۔ تو آج چونکہ
ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو لہٰذا اس نے ایک موومنٹ سٹارٹ ضرور کی ہے پبلک کے اندر جا کر کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکے اور ان کی بات سن سکے اور ان کے ساتھ جڑ سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس قدر سیاسی جماعتوں کا عرصہ رسوخ اس وقت قائم ہوا ہے اور وہ جو اس وقت کا ایک ٹمپریچر تھا وہ کس قدر آج کے مقابلے میں کم ہوا ہے اور پبلک کتنی اس کے اندر جوائن کرتی ہے یا نہیں کرتی. صحیح ہے. بہت شکریہ عابد بھائی صاحب. تھینک یو سو مچ.